تیسرا کام جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، تیسرا حکم کہ تم دین اسلام کے اندر کمی کجی مت نکالو، اسلام کے اندر سے کیڑے مت نکالو۔ اسلام ایک صاف دین ہے، ایک شفاف دین ہے، ایک نفیس دین ہے، ایک خوبصورت دین ہے جس کی ہر تعلیم عین فطرت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 86۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَلَا تَقْعُدُوا، اور تم مت بیٹھا کرو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستہ پر، تُوعِدُونَ، ڈرا رہے ہو تم، وَتَصُدُّونَ، اور روک رہے ہو تم، عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے، من، اسے جو، آمن، ایمان لایا، بھی، اللہ کے ساتھ، وَتَبْغُونَهَا، اور تلاش کرتے ہو اس میں، عِوَجًا، عیب، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ، جب، کنتم، تم تھے، قلیلاً، تھوڑے، فَكَثَّرَكُمْ، پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا، وَانظُرُوا، اور دیکھو، کیفا، کیا، کانا، ہوا، عاقبۃ، انجام، المفسدین، فساد برپا کرنے والوں کا۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ جو ربط ہے، اللہ کریم نے مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا ذکر کیا، قوموں کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، اور ان نافرمانیوں کے نتیجے میں آنے والے عذابات کا ذکر کیا۔ جو بالکل پچھلی متصل آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم کی نافرمانی کا۔ ان کی قوم کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو چیزیں کم کر کے دیتے تھے، ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، اور ناپ اور تول میں کمی کر کے لوگوں سے ظلم کے طور پر پیسہ بٹور رہے تھے۔ یہ اندھیر نگری انہوں نے مچائی ہوئی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معاشرے کے اندر ایک اور جرم کے اندر بھی مبتلا تھے۔ اپنے معاشرے کو راہ راست سے روکنے کے لیے وہ ایک اور نافرمانی کا بھی ارتکاب کر رہے تھے، اور وہ گناہ یہ تھا، وہ نافرمانی یہ تھی کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام پر اگر کوئی شخص ایمان لے آتا تو اسے روکتے اور اسے راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرتے، راہ ہدایت سے دور لے جانے کی کوشش کرتے، اس کو بدظن کرتے، اس کے ذہن کے اندر طرح طرح کی باتیں ڈالتے اور شکوک و شبہات ڈالتے، اس کے ذہن کے اندر وہم ڈالتے، اور یوں اسے دین حق، دین اسلام سے گمراہ کرنے کی اپنی پوری سر توڑ کوشش کرتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور وتیرہ، ان کا ایک اور طرز عمل، گمراہ کن طرز عمل، انتہائی گھنونا طرز عمل، وہ یہ تھا کہ وہ راستے پر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے لوگوں کو ڈراتے، تھریٹ کرتے، انہیں دھمکاتے، اور حضرت شعیب علیہ السلام سے انہیں دور رہنے کی کوشش کرتے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ یہاں تک کہہ ڈالتے کہ یہاں ایک جادوگر ہے، اس جادوگر سے بچ کے رہنا، کہیں اس کے فریب میں مبتلا نہ ہو جانا، اور لوگوں کو ڈراتے کہ اگر تم ایمان لے آئے حضرت شعیب علیہ السلام پر، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اب آیت مبارکہ کو سنیے گا، آپ کو آیت کی خوب سمجھ آئے گی۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور مت بیٹھا کرو راستوں پر کہ ڈرا رہے ہو تم، بریکٹ میں، راہگیروں کو، مسافروں کو۔ پچھلی گفتگو کے اندر آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ مدین ایک ایسی سرزمین تھی کہ جس سے کئی شاہراہیں، تجارتی شاہراہیں گزرتی تھی، تجارتی قافلے گزرتے تھے، وہ تجارتی گزرگاہ تھی۔ بہت سے لوگ ہر روز مدین کے علاقے سے گزرتے، تو جب وہ لوگ گزرتے تو یہ آنے جانے والے لوگوں کو ڈراتے۔
اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام صرف اپنے علاقے کے اندر اپنی بستی تک انہوں نے تبلیغ کا دائرہ محدود نہیں کر رکھا تھا، بلکہ وہ اپنے علاقے اپنی بستی سے باہر نکل کر وہ سڑکوں پہ آتے، وہ گزرگاہوں پہ آتے، وہ رستوں پہ آتے اور آنے جانے والے مسافروں کو بھی تبلیغ فرماتے، انہیں بھی ناپ تول میں کمی کرنے سے روکتے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درس دیتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام سناتے۔ اور یہ جو مدین کے لوگ تھے، یہ لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے متنفر کرتے، انہیں بد دل کرتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر مختلف طرح کے مخمصے پیدا کرتے، الجھنیں پیدا کرتے، اور اس قدر وہ لوگوں کو الجھاؤ میں ڈالتے کہ لوگوں کو ڈرا دیتے کہ اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ پر کان دھرے، ان کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا یا اس کو قبول کیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، حضرت شعیب علیہ السلام ان ڈرانے والوں کو، ان راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو، مسافروں کو گمراہ کرنے والوں کو آپ درس دے رہے ہیں، آپ تبلیغ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں کو دین اسلام، دین حق سے دور کرنے والوں، راستوں میں مت بیٹھا کرو کہ تم راہگیروں کو ڈرا رہے ہو، اور ڈرا کر کیا کر رہے ہو، اس سے تمہارا مقصود کیا ہے؟ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روک رہے ہو تم اللہ کی راہ سے۔ کن کو روک رہے ہو؟ من آمن بہ، جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، یعنی جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آتے، حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کو، حق کو قبول کر لیتے، ان لوگوں کو یہ روکتے کہ باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اس پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کرو، اس پیغمبر کی ہدایت پر ایمان لے کے نہ آؤ، اس پیغمبر کی وحی پر ایمان لے کے نہ آؤ۔ وہ لوگوں کو یوں روکتے، اسلام کے دائرے کے اندر رہنے سے روکتے، اور لوگوں سے کہتے کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، اس دین کو خیر آباد کہہ دو، تم نے قبول کرنا ہے تو وہی دین، پلٹ جاؤ اسی اپنے دین کی طرف، لوٹ جاؤ اپنے دین کی طرف جو ہمارا آباء و اجداد کا دین ہے، شرک پر مبنی دین اور حرام کاریوں پر مبنی دین، اسی دین پر پھر آ جاؤ۔ دو کام اب تک آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ نمبر ایک، پہلا کام یعنی قوم مدین کے برے لوگوں کا پہلا کام، وہ لوگوں کو ڈراتے کہ اسلام قبول نہ کرو، اور دوسرا کام جو اسلام قبول کر لیتے انہیں وہ روکنے کی کوشش کرتے کہ باز آ جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، ان کا تیسرا کام، اور تلاش کرتے ہو اس میں عیب۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ عیب کا مطلب یہ ہے کمی، کجی، ٹیڑھا پن۔ وہ اسلام کے اندر سے معاذ اللہ ٹیڑھا پن نکالنے کی کوشش کرتے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات انڈیلتے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالتے کہ دیکھو اسلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے، یہ تبلیغ معاذ اللہ گمراہی پر مبنی ہے، معاذ اللہ یہ جھوٹا دین ہے، معاذ اللہ اگر تم یہ دین قبول کر بیٹھو گے تم تو غریب ہو جاؤ گے، تم تو مفلس ہو جاؤ گے، تم تو اپنے بال بچوں اور اپنے خاندان کی روزی روٹی پوری کرنے سے بھی محروم ہو جاؤ گے، تم تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاؤ گے، یہ پیغمبر تو تمہیں کنگال کر دے گا، مفلس کر دے گا۔ یوں وہ ٹیڑھا پن پیدا کرتے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، اور اسلام سے لوگوں کو متنفر کرتے، لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرتے، لوگوں کو اسلام سے دور کرتے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہو اس دین کے اندر، کیا تلاش کرتے ہو؟ کمی، کجی تلاش کرتے ہو، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، لوگوں کو الجھنوں میں مبتلا کرتے ہو۔ آپ نے یہ تین باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ پہلی بات، راستوں میں مت بیٹھو، اور راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو مت ڈراؤ، ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں مت دو، اور جو اسلام قبول کر لیتے ہیں انہیں اسلام سے دور مت کرو، اسلام سے متنفر مت کرو۔ اور تیسری بات، تیسرا کام جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، تیسرا حکم کہ تم دین اسلام کے اندر کمی کجی مت نکالو،
اسلام کے اندر سے کیڑے مت نکالو۔ اسلام ایک صاف دین ہے، ایک شفاف دین ہے، ایک نفیس دین ہے، ایک خوبصورت دین ہے جس کی ہر تعلیم عین فطرت ہے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو چوتھا حکم یہ دے رہے ہیں، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا۔ اب اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہے تمہاری تھوڑی آبادی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری آبادی زیادہ کر دی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ایک وقت تھا کہ تم غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں امیر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ایک وقت تھا کہ تم کنگال تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال سے، دولت سے، اپنی طرح طرح کی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دیا۔ یہ ہے اس کے مختلف معنی۔ چوتھا حکم جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا ہے وہ حکم یہ تھا کہ یاد کرو۔ ایک ہوتی ہے ترہیب، ایک ہوتی ہے ترغیب۔ ترہیب کا مطلب ہے ڈرانا، یعنی عذاب سے ڈرا کر قوم کو راہ راست پہ لانا، اور ایک ہے ترغیب۔ ترغیب کا مطلب ہے شوق دلانا، کہ شوق دلا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر، اللہ تعالیٰ کی خوشخبریاں یاد دلا کر، اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلا کر لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آنا۔ تو آیت مبارکہ کے اندر دونوں پہلو اختیار کیے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ترغیب بھی دلاتے ہیں، ترہیب بھی دلاتے ہیں۔ آپ نے پہلے ترہیب دلائی ہے اور بعد میں آپ نے ترغیب دلائی ہے، اور ترغیب دلا کر آپ نے ارشاد فرمایا یاد کرو اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر کرم، اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت، اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر مہربانی، اسے یاد کرو۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، یہ ہے ترہیب۔ آپ نے آخر میں پھر ایک ترہیب کی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا دیکھو پچھلی قوموں کا انجام، زمین پر فساد برپا کرنے والوں کا انجام۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں ماضی پر تم بھی غور کرو، جو قومیں پیچھے گزر چکی ہیں ان قوموں کے حالات پر بھی ذرا نظر دوڑاؤ، ان قوموں کا کیا ہوا۔ یعنی جن قوموں نے اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی ہے، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے، اللہ کی اس دعوت توحید کو ٹھکرایا ہے، تو ان کا انجام دیکھ لو۔ زلزلے آئے ہیں، آندھیاں آئی ہیں، طوفان آئے ہیں، زمین کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، سیلاب آئے ہیں اور آندھیاں چلی ہیں، خوفناک آوازیں سنا کر قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ پچھلی ماضی کی تاریخ یاد کرو، نافرمان قوموں کی ہسٹری دیکھو اور پھر غور کرو، اگر تم بھی میری اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا حشر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 86 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 87 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔